جب بھی آپ کا بچہ آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کرے کسی بھی طریقے سے، وہ آپ کو آواز دے، تو آپ نے اس کی آواز کو، آپ نے اس کی کال کو، آپ نے اس کے کویسچن کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا. آپ نے اس کو رسپیکٹ دیتے ہوئے آپ نے اس کی بات کو ایکٹیولی سننا ہے، اور آپ نے اس انداز سے سننا ہے کہ لیٹس سے کہ جی پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، تو جتنی امپورٹنس آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات سنتے ہوئے اس کو دیں گے، اتنی ہی امپورٹنس آپ نے اپنے بچے کی بات سنتے ہوئے دینی ہے. تو پہلا تو بھائی یہ ٹپ ہے. دوسرا، ایسے تمام پیرنٹس جو کہتے ہیں کہ جی بچے بات نہیں سنتے، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز فار گاڈ سیک آپ بچے کو اوور انسٹرکشنز دینا بند کریں. اب یہ جو انسٹرکشنز ہیں نا، یہ ہمارے گھروں میں بہت زیادہ دی جاتی ہیں. لیٹس سے کہ جی یہاں پہ ہر بندہ استاد ہے، یہاں پہ ہر بندہ جو ہے نا جس کا کسی پہ بس نہیں نہ چلتا، وہ کہتا ہے کہ میرا بچوں پہ بس چلتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس انسان کی زندگی میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، جس انسان کی زندگی میں کوئی میننگ فلنس نہیں ہے، وہ کسی بھی بچے کو دیکھے گا اس کو وہ انسٹرکشنز دینا شروع کر دے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ایکٹیو ٹیچنگ کے مقابلے میں رول ماڈلنگ سے سیکھتے ہیں. بچے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، جیسے آپ ہوتے ہیں بچے ویسے ہی بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے کال اور فیل میں تضاد ہوتا ہے، جب ہم خود کیریکٹر فل نہیں ہوتے اور ہم بچوں کو وہ باتیں سکھانا چاہتے ہیں جو ہم میں نہیں ہوتی، تو بچے بھی ہماری بات کو سنا انسنا کر دیتے ہیں. چونکہ ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ منافقت ہے، ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی باتیں کرنا آسان ہے اور عمل کرنا مشکل ہے، سو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف باتیں کرو. تو آئی آلویز سے کہ آپ اوور انسٹرکشنز نہ دیں، اور اگر انسٹرکشنز دینی بھی ہیں تو وہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ پھر آپ کے کردار میں بھی نظر آئیں. فار ایگزامپل، آپ بچے کو انسٹرکشنز دیتی ہیں کہ ٹائم پہ اٹھا کریں، تو آپ خود ٹائم پہ اٹھیں. آپ بچے کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ بھائی کھانا کھاتے ہوئے میس کریٹ نہیں کرنا، تو آپ خود کھانا کھاتے ہوئے اس طرح کھانا کھائیں کہ پتہ چلے کہ یار ایک سیولائزڈ انسان کھانا کھا رہا ہے. آپ بچے کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ وہ پرسنل ہائیجین کو مینٹین کرے، تو آپ خود پرسنل ہائیجین مینٹین کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کی اپنی اورل ہائیجین، آپ کی اپنی فزیکل ہائیجین جو ہے وہ مینٹین نہ ہو. اسی طرح آپ بچے کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ وہ صبح جلدی اٹھے، تو آپ صبح جلدی اٹھیں. آپ بچے کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے، تو آپ خود نماز پڑھیں. آپ بچے کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ وہ سچ بولے، وہ ایمانداری سے کام کرے، تو آپ خود ایمانداری سے کام کریں. آپ بچے کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کرے، تو آپ اپنے والدین کی عزت کریں، آپ اپنی بیوی کے والدین کی عزت کریں. تو اگر آپ بچے کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ بھائی چھوٹوں پہ رحم کرنا ہے، یا یہ جو مالی ڈرائیور چوکی دار ہے اس کو بھی عزت دینی ہے، تو آپ انسٹرکشنز دینے سے بہتر ہے کہ آپ مالی ڈرائیور چوکی دار کو خود عزت دیں. جو بھی کام، جو بھی ٹریڈ، جو بھی خوبی، جو بھی انسٹرکشن آپ سمجھتے ہیں نا کہ بچے کے لیے ویلیویبل ہے یا اس کی پرسنالٹی میں ایک ویلیو ایڈیشن کا باعث بن سکتی ہے، تو آپ وہ انسٹرکشنز نہ دیں، آپ وہ چیز اپنی ذات کے اندر لے کے آئیں. آئی آلویز سے کہ دنیا کی جو بیسٹ نصیحت ہے نا صدام، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ الفاظ سے نہیں ہوتی، وہ کردار سے ہوتی ہے، وہ عمل سے ہوتی ہے، وہ حسن اخلاق سے ہوتی ہے. وہ حسن اخلاق سے ہوتی ہے. سو اوور انسٹرکشنز نہ دیں. پھر اس میں دوسری چیز ہے ریپیٹیڈ انسٹرکشنز دینا. فار ایگزامپل، آپ نے بچے کو ایک بات کی انسٹرکشن دی ہے کہ بیٹا فلاں کام آپ نے ایسے کرنا ہے، تو اب آپ بار بار جب اس انسٹرکشن کو ریپیٹ کریں گے تو آپ کی جو بات ہے نا اس کی وقت نہیں رہتی. میں نے ایسے بہت سے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ جو ایک ہی بات کو بار بار دہراتے چلے جاتے ہیں. تو جب آپ ریپیٹیڈلی انسٹرکشنز دیتے ہیں تو یہ چیز پھر بچوں کو اریٹیٹ کرتی ہے. اچھا، اس میں تیسری چیز ہے بھائی لمبی انسٹرکشنز دینا، لانگ انسٹرکشنز. فار ایگزامپل، آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے نا بچے کو ایک چھوٹی سی بات سمجھانی ہوتی ہیں، تو وہ چھوٹی سی بات سمجھانے سے پہلے وہ ایک لمبی اسٹوری سنا دیتی ہیں یا وہ لمبی تمہید مان دیتی ہیں. فار ایگزامپل، میں نے ایسے بہت سے فادرس کو بھی دیکھا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ لیٹ سے کہ جی باہر اسپورٹس کے لیے گیا تھا، وہ لیٹ ہو گیا، تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے، اب انہوں نے اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے. اب انہوں نے ایک لمبی اسٹوری سنانی ہے کہ دیکھو تم ہمیشہ سے ایسے کرتی ہو، وہ فلاں بھی لیٹ آتا ہے، تم جب لیٹ آتے ہو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے، اس سے فلاں نقصان ہوتا ہے، تمہاری اسٹڈیز کا نقصان ہوتا ہے، یہ چھوٹے بہن بھائیوں پہ برا اثر پڑتا ہے. تو جب آپ بہت لمبی انسٹرکشنز دیتی ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا وہ بچے اریٹیٹ ہوتے ہیں اور آپ کی بات کی جو ہے نا ویلیو نہیں رہتی. تو آپ نے لمبی انسٹرکشنز بھی نہیں دیتی.
دینی. اچھا اس میں ایک لاسٹ پہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لاسٹ پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا, اٹس آل اباؤٹ کہ آپ نے انسٹرکشنز دیتے ہوئے آپ نے اگریسو نہیں ہونا. اچھا آپ نے یہ صدام دیکھا ہوگا کہ بہت سی مدرس, بہت سے فادرس جب اپنے بچوں کو کوئی بھی انسٹرکشن دیتے ہیں, کوئی بھی نصیحت کرتے ہیں, تو ان کی ٹون جو ہے نا وہ اونچی ہو جاتی ہے. بالکل یہ بات یاد رکھیں, دنیا کا آپ نے بہترین بیسٹ کام کروانا ہے, اور اگر اس بیسٹ کام کو کروانے کے لیے آپ اگریسولی انسٹرکشنز دے رہے ہیں تو آپ نہ صرف بچے کو خود سے دور کریں گے بلکہ آپ اس نیک اور بہترین کام سے بھی بچے کو دور کر دیں گے. بچہ اس کام کو کرنے کی بجائے بچے کے دل میں اس کام کی رغبت پیدا ہونے کی بجائے نفرت پیدا ہو گئی. فار ایگزامپل ایک فادر ہے, وہ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ جی بیٹا نماز پڑھ لو. اب نماز پڑھنا ایک اچھا عمل ہے, نماز پڑھنا ایک ثواب کا کام ہے, لیکن آپ بچے کو نماز پڑھوانے کے لیے اگر شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں یا آپ فزیکلی ابیوز کرتے ہیں اس کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا کام کروانے کے لیے آپ نے سختی کی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی سختی کی وجہ سے بچہ نماز پڑھ لے, لیکن آپ نے اس کے دل سے نماز کی رغبت کو چھین لیا ہے. بلکہ بچہ نماز کو زور زبردستی کی بنیاد پہ تو پڑھے گا, دل سے نہیں پڑھے گا. اور پھر اگر ہم اسلامک پیراڈائم میں بھی دیکھیں تو اسلامک پیراڈائم میں, ماڈرن سائیکالوجی میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اگر سختی کرنی بھی ہے نا تو سختی آپ کسی غلط کام کو چھڑوانے کے لیے کر سکتے ہیں, کسی اچھے کام کو کروانے کے لیے نہیں کر سکتے. یہ جو ہم نے بچپن سے سنا ہے نا کہ بھائی جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس پہ سختی کی جائے, تو اس سختی کا حکم اس انداز میں ہے کہ آپ ناراضگی کا اظہار کریں, آپ بچے کو بتائیں کہ جی آپ کو بہت دکھ ہے, آپ کو بہت تکلیف ہے. تو جب آپ اپنے دکھ کا, تکلیف کا اظہار کریں گے, اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے, تو دیٹس دا رائٹ وے کہ آپ نے بچے کو یہ فیل کروانا ہے یا بچے کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھئی نماز پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو پھینٹی لگائیں یا آپ اگریسولی اس کو انسٹرکشنز دیں. تو جب آپ اگریسولی کسی بھی اچھے کام کی انسٹرکشنز دیتے ہیں یا کسی بھی برے کام سے بچاؤ کے لیے انسٹرکشنز دیتے ہیں تو اس سے بچہ جو ہے نا وہ باغی ہو جاتا ہے. آپ کی ٹون جو ہے نا وہ نہیں اونچی ہونی چاہیے. وہ جیسے مشتاق یوسفی صاحب فرماتے ہیں نا, بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا, لہجہ الفاظ کا ڈی این اے ہوتا ہے. جب آپ کی ٹون, آپ کا جو لہجہ بہت برا ہوتا ہے, اگریسو ہوتا ہے, شدید غصے والا ہوتا ہے, تو بچہ جو ہے نا اس کا مائنڈ فریز ہو جاتا ہے. جب بچے کا مائنڈ فریز ہو جائے گا تو بچہ آپ کی بات نہیں سن پائے گا. آپ مجھے خود بتائیں کہ جب کبھی کوئی انسان آپ سے شدید غصے میں بات کرتا ہے تو آپ کو اس کی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے؟ نہیں, بالکل, کیونکہ آپ کے جو ایموشنس ہیں نا وہ آپ کے مائنڈ کو فریز کر دیتے ہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یار یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. سو آپ نے اپنی ٹون کو جو ہے نا وہ بڑا دھیما رکھنا ہے. دھیمے انداز میں بڑی سی بڑی بات بھی آپ کہتے ہیں تو وہ دل پہ لگتی ہے, جا کے اس بات میں تاثیر ہوتی ہے. لیکن اگر آپ غصیلے انداز میں کسی انسان سے بات کر رہے ہیں تو آپ کی آواز اونچی ہوگی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ سننے والے کی بھی آواز اونچی ہو جائے, تو بچہ پھر کیا کرے گا, آپ سے دور جائے گا, باغی ہوگا, وہ آپ کو دیکھتے ہی چھپنے کی کوشش کرے گا. وہ مجھے ٹون سے ایک شعر یاد آ گیا اگر آپ اجازت دیں. جی. تو یہ پروین شاکر کا بڑا خوبصورت شعر ہے. بیسیکلی میں جب فرسٹ ایئر میں تھا تو میرے کلاس فیلو نے مجھے شعر سنایا, تو ابھی تک میری میموری میں ہے. میموری میں اس لیے ہے کہ میں جب بھی ٹون پہ بات کر رہا ہوں تو میں اکثر اپنے ٹریننگ سیشنز میں اس شعر کو سناتا ہوں. تو پروین شاکر کا شعر ہے جی, پیش کرتا ہوں جی ارشاد. اپنی آڈینس کے لیے. تو وہ کہتی ہیں جی کہ وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے, وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے, بات تو یاد نہیں یاد ہے لہجہ اس کا. مطلب جو باتیں ہیں نا وہ اکثر بھول جاتی ہیں, ہمیں لہجے یاد رہتے ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ دوسرے کے دل میں آپ کی بات لگے اور آپ کی بات میں تاثیر آئے اور دوسرا شخص آپ کی بات کو ابزارب کر سکے, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کا جو لہجہ ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے.